پاکستان سے ایک اور بچی کا سوال ہے کہ کیا احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ کیا ہم واقعی امام مہدی کو نبی مانتے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب تو بے حد مرتبہ دے چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ دے چکا ہوں۔ یہ کون سی جگہ جہاں ابھی تک اطلاع نہیں ملی؟ یہ بہاول نگر کے ضلع سے۔ بہاول نگر کے ضلع کے امیر صاحب کو چاہیے جگہ جگہ انٹینا لگوائے ہیں، اور ان بچیوں کو، معصوم بچوں کو جن کو ذاتی طور پر جماعت کے مسائل کا تفصیلی علم نہیں ہے یا بنیادی علم بھی نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اب بہترین ذریعہ ہے کہ MTA کے ذریعے ان تک پہنچا جائے۔ اور ان کا یہ سوال عجیب و غریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آخری نبی ان معنوں میں مانتے ہیں جن معنوں میں بارہا میں امت کے بہت بڑے بڑے بزرگوں اولیاء اور مجددین کے حوالے دے چکا ہوں کہ آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت کے علم بردار ہیں اور آخری صاحب شریعت نبی ہیں، اور مرتبہ کے لحاظ سے بھی آخری ہیں، اس سے اوپر کسی اور کا مرتبہ نہیں، اور آپ کا کلام حرف آخر رکھتا ہے۔ اب جو بھی آئے گا وہ تابع آئے گا، آپ سے ہٹ کر، آپ کے شریعت کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر نہیں آ سکتا، آپ کی غلامی سے آزاد نہیں آ سکتا۔ یہ معنی ہے جس کو امت کے صلحاء، بزرگان، مفکرین مختلف صدیوں میں، بلکہ ہر صدی میں ایسے وجود ظاہر ہوئے جنہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ تو ان معنوں میں ہم ان سب کے ساتھ متفق ہیں۔ اگر آج کے علماء اپنے گزشتہ علماء اور امت کے بزرگوں کے اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ شمار کیا جائے جو پہلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں، گزر جانے والے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ معنی بیان کیے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اس وقت، حوالے میں بارہا پیش کر چکا ہوں، جماعت کی لٹریچر میں موجود ہیں۔ جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے، امام مہدی کے متعلق میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ امام مہدی اور مسیح کا ہی ہے۔ اس سے جو بھی استنباط ہوتا ہے اور جائز استنباط ہوتا ہے وہی آپ کا مقام ہے، اس سے نہ ایک شوشہ زیادہ نہ ایک شوشہ کم۔ اور مسیح کے متعلق تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے ہیں، یعنی موعود مسیح کے متعلق جس نے آنا ہے امت میں کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ اس لیے نہایت ہی جاہلانہ بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نعوذ باللہ خود اس اپنے مقام اور مرتبہ کی نفی فرما دی جو آپ پر نازل ہوا، یعنی خاتمیت کا مقام۔ اس لیے اس مقام کو سب سے بہتر سمجھنے والے حضرت اقدس محمد رسول اللہ تھے۔ اس بحث سے ہٹ کر کوئی اور بحث ہی نہیں باقی رہ جاتی۔ آنے والے مسیح کا تشخص ایک الگ بات ہے، آنے والے مسیح کا مرتبہ اور مقام ایک الگ بات ہے۔ تشخص سے مراد ہے وہ کون ہے، اور مرتبہ اور مقام وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہو۔ بس مسیح کا مقام اور مرتبہ نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تکذیب کی جرات کرتا ہے، اور ایسے شخص پر اگر کہیں دنیا میں حد تک کے مقدمے چلائے جاتے ہیں تو چلنے چاہیے۔ بالکل واضح کھلا کھلا فرمایا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، تو ہوتا کون ہے دنیا میں کہنے والا کہ نبی اللہ نہیں ہوگا؟ بس ہم سے تو ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ظلم میں یہاں تک بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول نپٹیں گے۔ ہم تو صرف ہماری انگلی تو یہ دکھانے والی ہے کہ دیکھو جس مسیح کے تم منتظر ہو اس مسیح کا مقام اور مرتبہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے نزدیک نبی اللہ کا تھا۔ اس بحث میں ہم سے نہ پڑھو کہ یہ عقیدہ خاتمیت کے خلاف ہے یا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مد مقابل اب کھڑے ہیں، اور اگر تم میں جرت ہے اور طاقت ہے تو اس معاملے کو حضور کی خدمت میں پیش کر کے وہاں سے نپٹانے کی کوشش کرو۔ بس مسیح اللہ یا مسیح زمان کہہ دیں آئندہ آنے زمانے والے کے لیے، اس کے لیے نبوت کا لفظ ایک ایسا لازم جز بن گیا ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نبوت کی کیا حیثیت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ حیثیت
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में ये बनती है कि वो हज़रत और उसके दरमियान कोई नबी नहीं होगा। लैस नबियों बैनी व बैना हो, और बादी की तशरी तमाम इससे साबित हो गई, ज़ाहिर हो गई कि हज़ूर के बाद जब तक मसीह नबीउल्लाह नहीं आता, दरमियान में कोई मुकम्मल नबी का लक़ब और ख़िताब पाने वाला ज़ाहिर नहीं होगा। लेकिन उम्मत में अंबियाए बनी इसराइल के बराबर मर्तबे रखने वाले ज़रूर होंगे, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया उम्मती उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल का अंबिया कहकर इस बात पर रोशनी डाल दी कि वो बतौर नबीउल्लाह मामूर नहीं किए जाएंगे, अगरचे उनका मिजाज, उनका खुल्क, उनके मरातब और गुज़श्ता उम्मत के यानी बनी इसराइल की उम्मत के अंबिया की तरह के होंगे। दूसरी बात जैसा कि मैंने बयान की है, ये साबित होती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, कुरान करीम जो फरमाता है मन युतिल्लाह व रसूला, उसकी रोशनी में और आयत ख़ातमुन नबिय्यीन की रोशनी में मसीह का मकाम मुअय्यन हो जाता है। नबीउल्लाह तो होगा, मगर उम्मत मोहम्मदिया में उम्मत मोहम्मदिया का नबी होगा और शरीयत से बाहर नहीं होगा, और बतौर नबी उस पर वही ज़रूर नाजिल होगी, और बतौर नबी वो वाजिबुल अताअत और वाजिबुल तामील होगा। ये है हमारा मसलक। मसीह मऊद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियान मसीह मऊद ही हैं, और मसीहियत के अंदर इन मानों में आपकी नबूवत शामिल है जिन मानों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और कुरान करीम से साबित है। ये मसलक है। दूसरा पहलू है मादवियत का। महदी जो इमाम हो, और ख़ास इमाम अल महदी जिसको अल इमाम अल महदी कहा जाता है, जिसके मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बर्फ़ के पहाड़ों पर से, तौदों पर से भी गुजर के जाना पड़े, उस तक पहुँचो फ़बायहू हो, उसकी बैत कर लो। ये किसी और इमाम के मुतालिक खा उसका नाम महदी ही रखा गया हो नहीं फरमाया गया, एक इमाम के मुतालिक है, और वो अल महदी जिसकी सारी दुनिया मुंतज़र है, वो भी मुंतज़र हैं जो इससे पहले महदी के ज़हूर के कायल भी हैं, क्योंकि अल इमाम अल महदी एक ख़ास इमाम है जो उम्मत को अता होना है, जिसकी बहुत एक अजीम मर्तबा है। उसके मुतालिक फरमाया है बायहू, उसकी बैत करो। अब ये ज़ाहिर बात है कि जो इमाम खुदा खुद बनाए और जिसकी बैत लाजिम करार दे उसी को नबी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को इमाम बनाता है तो हुक्म के तौर पर, अमर के तौर पर बनाता है और उस शख्स को मामूर फरमा देता है। और दूसरी बात ये काबिल तवज्जो है कि हदीस लल महदी इल्ला ईसा से साबित होता है कि मसीह और महदी, ये इब्न माजा सही की हदीस है, मसीह और महदी एक ही वजूद हैं। तो इस पहलू से जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो दो मुख्तलिफ अलकाब रह जाते हैं, वजूद एक दूसरे में मुदगम होकर एक ही दिखाई देते हैं, और यही अमर वाक़या है कि ऐसा ही होना था। इसलिए खा महदी की हैसियत से देखो, आने वाला मामूर है और अल्लाह ने खुद उसे मुकर्रर फरमाना था, और इसके नतीजे में उसकी बैत लाजिम करार दे दी गई, और ये फ़ैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और बतौर मसीह के उसका मर्तबा और मकाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब ज़ाहिर फरमा दिया। इसलिए इन बातों के बाद किसी बहस की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जो चाहें तर्जमा करें ख़ातमियत का, इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, और हमें ज़ोर इसी बात पर देना चाहिए कि हज़रत मसीह मौद अगर बहस चुकानी हो, झगड़ा ख़त्म करना हो, तो आसान बात यह है कि हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को और अल इमाम अल महदी को जो एक ही वजूद समझते हैं, इनको एक ज़र्रा भी उस मर्तबे और मकाम से ज़्यादा नहीं यकीन करते जो मर्तबा और मकाम हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात से और कुरानी मुतालिया से इनके मुतल्लिक़ साबित होता है।
لیکن ایک ذرہ بھی کم نہیں سمجھتے. اس لیے آنے والے مسیح کا کے مقام اور مرتبے کا تم تعین کر لو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اگر وہ حدیث کے مطابق ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آنے والے کے تصور میں یہ سب نبی اللہ کہتے ہیں. اس وقت ان کی خاتمیت کی مور نہیں ٹوٹتی، ٹوٹ بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے آپ کی خاتمیت کی مور تو نہیں ٹوٹ سکتی. تو ان کے دل کا اندرونہ اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے جب مسیح موعود علیہ السلام کو ایک طرف کر کے آپ ان سے پوچھیں، بتائیے آنے والا مسیح موعود کیا ہوگا، نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ کہے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں کہ وہ نبی اللہ کہیں، اس کا مرتبہ اور مقام نبی اللہ کو مانتے ہیں. اب رہا تشخص، اس کے متعلق اس کی پہچان کہ وہ ہے کون، ساری بحث اس پر ہے. اور تشخص کی بحث میں خاتمیت کی کوئی بحث باقی نہیں رہ جاتی. خاتمیت کی بحث اصولی فیصلے سے تعلق رکھتی ہے. خاتمیت کا مفہوم اس مفہوم سے ٹکراتا ہے یا نہیں جو حضور کی پیشگوئیوں کی روح سے مسیح اور مہدی کے تعلق میں پیش فرمایا گیا ہے. کیا خاتمیت کا مفہوم اس مفہوم سے ٹکراتا ہے؟ میں ثابت کر چکا ہوں، اور اس کے سوا کوئی دنیا کی طاقت کچھ دوسری چیز ثابت کر نہیں سکتی کہ نہیں ٹکراتا، نہ ٹکرا سکتا ہے. اب تشخص کی بات ہے، وہ ہے کون. اس تشخص میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا مسیح نبی اللہ ہے جو آئے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا ہے. یہ کہتے ہیں پرانا آئے گا، خاتمیت سے اس لیے تصادم نہیں رکھے گا کہ خاتمیت اسے مجبور کرے گی کہ وہ امت محمدیہ میں داخل ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرے اور امت محمدیہ کا نبی بن کر خطاب کرے. ہم کہتے ہیں یہ شرطیں درست ہیں، لیکن صرف فرق یہ، ہم کہتے ہیں چونکہ پرانا مسیح فوت ہو چکا ہے، اس لیے یہ آنے والا مسیح ان تمام شرائط کے ساتھ امت محمدیہ میں پیدا ہونا تھا. امت محمدیہ کی شریعت کے 100% تابع، فرمان نبوی کے 100% تابع، اور دائرہ امت محمدیہ میں رہتے، شریعت اسلامیہ میں رہتے ہوئے اس نے نبوت کرنی تھی. اب بتائیے ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ صرف تشخص کا فرق ہے. بس بحث سب صرف یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسیح، یعنی وہ مسیح جو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے، وہ آج تک زندہ کہیں آسمان کے کسی گوشے میں بیٹھے اپنے دوبارہ نزول کا انتظار فرما رہے ہیں، یا قرآن اور حدیث کی روح سے وہ وفات پا چکے ہیں. بس اگر کسی نے آنا ہے تو ان کی تمثیل نے آنا ہے اور مثل نے آنا ہے، نہ کہ اس ذات نے. اس پر سارا فیصلہ ہے. امید ہے اس بچی کو یہ آواز پہنچ گئی ہوگی، اگر نہیں تو انتظامیہ جو ضلع کی ہے ان کو چاہیے کم سے کم اتنے حصے کی کیسٹ، آڈیو ہی صحیح اگر ویڈیو نہیں، اس بچی تک پہنچا دیں. یہ